الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال علیہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ عماد الدین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، ایک بات کافی عرصے سے میں کرتا رہتا ہوں بیانوں میں، اور وہ یہ کہ فرض عین علم ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگر فرض عین علم کسی کو نہیں آتا تو اعمال نہیں کر سکتے، کریں گے تو غلط طریقے سے کریں گے۔ اس لیے اعمال صحیح طریقے کرنے کے لیے فرض علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ یہ کوئی اتنا مشکل چیز بھی نہیں ہے جس کو لوگوں نے کافی مشکل سمجھا ہوا ہے۔ موٹی موٹی چند باتیں ہیں، اگر وہ سیکھ لی جائیں تو عمر بھر کام آئیں گی انشاءاللہ۔ مثلا کسی کی نماز درست نہیں، 50 سال 60 سال 70 سال نماز پڑھ رہا ہے لیکن غلط پڑھ رہا ہے، لہٰذا اس کی ذمہ وہ باقی رہ رہا ہے۔ کتنے خسارے کی بات ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی تکبیر جو لوگ کہتے ہیں بھائی تکبیر کہنا سیکھ لو، کام آئے گا۔ اذان سنائی نہ دو، طریقے سے دو، جو طریقہ ہے اس طریقے سے دو۔ وضو صحیح طریقے سے کرو۔ کھانا کھاتے ہو تو صحیح طریقے سے کھاؤ، سو تو صحیح طریقے سے سو۔ مطلب یہ ہے کہ جو روزمرہ کے کام ہیں ہمارے، وہ سارے کے سارے صحیح طریقے سے کرنا سیکھو تو عمر بھر کے لیے آپ یہی کریں گے نا۔ اب آپ بہت تفصیل میں کسی چیز کے علم میں جائیں اور وہ جو موٹی موٹی باتیں آپ کو نہ آئے تو کیا فائدہ ہے۔ تو بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ ایک مکان بنا رہے ہیں اور ایک خاص چیز میں آپ بالکل گھس جاتے ہیں۔ مثلا کچن کو بنانے پہ آپ 10 سال لگا لیتے ہیں اور باقی گھر ویسے ہی پڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی پاگل ہو گئے، پہلے گھر بناؤ پھر اس کے اندر جتنا آ رہے کہ اندر جتنی محنت کر سکتے ہو کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ پہلے اس بنیادی ڈھانچہ کو ٹھیک کرو، پھر اس کے بعد اس کے اندر تفصیلات۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم کوشش کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، کم از کم یہ اتوار کا جو بیان ہے اس کو ہم فرض علم کے لیے مختص کر لیتے ہیں کہ اس میں ہم اور بیانات نہیں کریں گے، بس اور بیانات ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ جیسے آج 11 بجے جو بیان ہوا وہ جنرل بیان تھا، سب کے لیے مفید تھا انشاءاللہ الحمدللہ۔ تو اس طرح باقی بیانات بھی ہوتے ہیں اپنے اپنے وقت پہ، لیکن یہ فرض عین علم جو ہے یہ کم از کم اتوار کے دن ہمارا، اور اس کی ہم انشاءاللہ مختلف گروپوں میں نشاندہی بھی کر لیں گے کہ بھائی اس کے لیے وقت نکالو اور فرض عین علم سیکھو۔ اچھا، میں اس طرح نہیں کہ میں کوئی چپکے سے کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں جو کسی اور کو نہیں بتا رہا تاکہ کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ بالکل بانگ دول کہتا ہوں کہ ہمارا جو ویب سائٹ ہے تزکیہ.org، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، اس کو پڑھو۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ ہمارے سامنے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ابھی اس کو پڑھا ہوگا سے، نہیں مجھے معلوم۔ پڑھے آپ نے؟ کون سی چیز پڑھی؟ ہاں نہیں، تصوف تو اور چیز ہے نا، فرض علم کیا مثلا کون سی چیزیں پڑھی اس میں؟ ہاں وہ تو معاملات ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ فرض عین علم ابتدا سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اب یہ ہمارے پاس فیسلٹی بھی ہے، موجود ہے، سب لوگ پڑھ سکتے ہیں، عورتیں پڑھ سکتی ہیں، مرد پڑھ سکتے ہیں، اور کیا بھی اسی لیے، اور نہ صرف یہ کہ اردو زبان میں ہے، پشتو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے،
عربی میں بھی ہے۔ تو اب جو زبان آپ کو زیادہ بہتر آتی ہے اسی میں پڑھ لو۔ تو الحمدللہ آج شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ سب سے پہلے نماز کی جو تعریف ہے کہ نماز کی نیت سے نماز کی شرائط کے ساتھ نماز کے ارکان کو ایسے طریقے کے ساتھ ادا کرنا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو نماز کے کچھ شرائط ہیں، یعنی اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، چاہے باقی سارے کام آپ صحیح کریں، مثلا وضو نہ کرے تو نماز ہوگی، قبلہ رخ نہیں ہوں گے تو نماز ہوگی، کپڑے پاک نہیں ہوگے تو نماز ہوگی، شرائط ہیں۔ اس طرح نماز کے ارکان بھی ہیں، وہ جو نماز کا بنیادی ڈھانچہ ہے وہ ہے، تو وہ ارکان ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں مزید تفصیلات ہے، واجبات، فرائض، واجبات، مستحبات۔ ہاں جی، تو نماز کی تعریف سمجھ میں آ گئی نا؟ دوبارہ پڑھتا ہوں، نماز کی نیت سے، کیونکہ نیت لازم ہے، شرط ہے۔ ہاں جی، نماز کی نیت سے نماز کی شرائط کے ساتھ نماز کے ارکان کو ایسے طریقے کے ساتھ ادا کرنا جیسے کہ آپ نے ادا کی تھی، یہ نماز کہلاتی ہے۔ پھر نماز کی قسمیں ہیں، فرض نمازیں ہیں، واجب نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، مریض اور معذور کی نماز کے بارے میں بات، جمعہ کی نماز ہے، جنازے کی نماز ہے، مسافر کی نماز۔ تو فرض نمازیں کون سی ہیں؟ تو ظاہر ہے مطلب ہماری جو فرض نمازیں ہیں وہ 5 وقت کے لحاظ سے، یعنی فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ پھر ہر نماز کے اندر رکعتیں ہیں، تو ان میں پھر بھی فرض، واجب، سنت مؤکدہ اور سنت زائدہ یا غیر مؤکدہ اور مستحب، یہ ان کی اپنی تفصیل، اپنی اپنی تفصیل ہے۔ تو فجر جو ہے اس میں 2 رکعت فرض ہے، ظہر میں 4 رکعت ہے، عصر میں 4 رکعت ہے، مغرب میں 3 رکعت ہے، عشاء میں 4 رکعت فرض ہے، اور جمعہ کی 2 رکعت ہے۔ واجب نمازیں، واجب نمازوں میں عشاء کے 3 وتر جو فرض و سنت کے بعد آتے ہیں وہ واجب ہے۔ سنت نمازیں، اس میں پھر سنن مؤکدہ بھی ہوتے ہیں، سنن غیر مؤکدہ بھی ہوتے ہیں، اور ان میں پھر آپس میں رکعتوں کی تعداد بھی ہے۔ تو سنن مؤکدہ وہ نمازیں ہیں جن کی حدیث شریف میں بڑی تاکید آئی ہے، اس لیے ان کو سنن مؤکدہ کہتے ہیں۔ ہاں جی، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نماز فجر کی فرضوں سے پہلے 2 رکعت ہیں، نماز ظہر، نماز جمعہ کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت ہیں 1 سلام سے، نماز ظہر کے فرضوں کے بعد 2 رکعت ہیں، اور نماز جمعہ کے فرضوں کے بعد، مغرب کے فرضوں کے بعد 2 رکعت ہیں، عشاء کے فرضوں کے بعد 2 رکعت ہیں، رمضان شریف میں نماز تراویح کے 20 رکعت ہیں۔ اور جو سنن غیر مؤکدہ ہیں، چونکہ ان کی احادیث شریفہ میں زیادہ فضیلت ہے، اس لیے عام نوافل سے تو ان کا اجر زیادہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ تاکید کے ساتھ نہیں ہے منصوص، اس لیے ان کو سنن غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ ان کو سنن زوائد اور سنن مستحب و مندوب بھی کہتے ہیں۔ یہ
عصر سے پہلے 4 رکعت، عشاء سے پہلے 4 رکعت، عشاء کے بعد کی سنت مؤکدہ کے بعد 4 رکعت، عصر و عشاء سے پہلے اور عشاء کے بعد 2 رکعت بھی جائز ہے، لیکن ان کو 4 رکعت افضل ہے۔ جمعہ کے بعد کی سنت مؤکدہ کے بعد 2 رکعت ہے، اور نماز وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا یہ اس شخص کے لیے مستحب ہے جو نماز وتر نماز عشاء کی بعد ہی سونے سے پہلے پڑھے، اور نماز تہجد کے بعد نماز وتر ادا کرے تو اس کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھنا جائز و ثابت ہے۔ ان کا بھی کڑے ہو کر ہی پڑھنا افضل ہے تاکہ پورا ثواب ملے۔ کچھ سنت زوائد اوقات کے ساتھ مخصوص ہے، کچھ حالات کے ساتھ، جیسے کہ مندرجہ ذیل ہے۔ ان میں رکعتوں کی تعداد کی یہ تفصیل ہے کہ فجر جو ہے یہ 2 سنت مؤکدہ فرض سے پہلے، 4 سنت فرض سے پہلے، 2 سنت مؤکدہ فرائض کے بعد، 4 سنت غیر مؤکدہ عصر سے پہلے اور اس کے، اور 2 سنت مؤکدہ مغرب کے بعد فرضوں کے بعد، عشاء میں 2 سنت مؤکدہ فرضوں کے بعد، اور جمعہ 4 سنت فرضوں سے پہلے، 4 سنت مؤکدہ، 2 وہ، اور 2 سنت مؤکدہ فرضوں کے بعد۔ یہ صاحبین کے نزدیک ہے، یعنی 4 رکعت تو ہمارے امام صاحب کے نزدیک ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، اور 2 صاحبین کے نزدیک۔ ہم تو الحمدللہ اچھی ہی پڑھ رہے ہیں، اس میں تو کوئی فرق نہیں کرتے۔ نفل نمازیں جو ہے فرماتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ ذخیرہ نفلوں کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر فرضوں میں کچھ کمی رہے تو نفلوں سے پورے کی جائے گی، تو لہٰذا یہ تو بہت بڑی فیسلٹی ہے۔ ہاں جی، بہت بڑی فیسلٹی ہے بھائی، اگر آپ کے روپوں کی کمی کو پیسوں سے پورا کیا جائے تو کتنی بڑی فیسلٹی ہے۔ ہاں جی، تو یہ نفل اپنے ساتھ رکھنی چاہیے، اگر فرضوں میں کوئی کمی ہو جائے تو اس نفلوں سے پوری کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو سنن نوافل کے مخصوص، اچھا تو یہ ہے کہ جو نفل نمازیں ہیں اس میں ہم لوگ جو پڑھ سکتے ہیں یہ کہ سن نفل کے مخصوص مسائل ہیں، بیٹھ کر نفل وغیرہ نماز پڑھنے کے مسائل ہیں، مختلف اوقات کے ساتھ مخصوص نوافل ہیں، اور مختلف حالات میں مخصوص نوافل ہیں۔ تو اس میں جیسا ہمارا طریقہ ہے کہ پہلے ہم لازم چیزوں کو بیان کرتے، پھر بعد میں تو نفلوں کو ذرا بعد میں بیان کر لے، تاکہ پہلے فرائض ہمارے پورے ہو جائے اور شرائط اور یہ تمام پورے ہو جائے، کیونکہ نوافل کی باری پھر بعد میں آئے گی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نفل میں بڑی تفصیل کے ساتھ چلے جائیں اور فرائض اور ان تمام چیزوں کا، ارکان کا اور شرائط کا پتہ نہ ہو، تو ظاہر ہے پھر کمزوری تو آئے گی۔ اس وجہ سے میں اس کو فی الحال مؤخر کرتا ہوں تاکہ ترتیب ہماری صحیح آ جائے۔ تو اس میں یہ کہ جمعہ کی نماز ظاہر ہے فرض ہے، لیکن مسافر پر نہیں، مسافر اپنے زور کی نماز پڑھ سکتا ہے، گاؤں والوں پر بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، گاؤں والوں پر بھی نہیں ہے، اگرچہ آج کل لوگ مسئلوں کا خیال نہیں رکھتے لہذا پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گاؤں والوں پر فرض نہیں ہے۔ تو ہمارے حضرت مولانا افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساہوکوٹ کے قریب ہے، گاؤں میں ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ گاؤں میں تھے تو زور کی نماز پڑھتے تھے، تو اگر کوئی کہتے جمعہ پڑھتے، کہتے پاس شہر ہے، جاؤ ادھر جاؤ پڑھو، یا ساہوکوٹ جاؤ یا شیر گڑھ چلے جاؤ، وہاں پڑھو، یہاں فرض پڑھنا ہے۔ عید کا بھی یہ بات ہے، عید کی نماز میں وہ کہتے ہیں بھائی اگر کسی نے پڑھنی ہے تو جا کر ساہوکوٹ میں پڑھے آپ، یا شیر گڑھ پڑھے، یہاں نہ پڑھے۔ یہی ایسے علماء چاہیے، شریعت کے مطابق بس بات کرے، اس میں درمیان میں وہ مصلحت جو ہے نا وہ لوگ رکھتے ہیں نا، تو اس میں مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ کافی
گڑبڑ ہو گئی ہے. ہاں جی. ایک دفعہ ہم کشمیر گئے تھے، تو وہاں پر کچھ علاقوں میں، مطلب ظاہر کشمیر پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقوں میں دور دور گھر ہوتے ہیں، 2 گھر ادھر ہے، 4 گھر ادھر ہے، 10 گھر ادھر ہے، مطلب اس طرح. تو کوئی بھی تعریف شہر میں نہیں آتا. ہاں جی. تو مجھے لے جایا گیا کہ جی آپ جمعہ کی نماز پڑھائیں. میں سمجھا کہ شاید شہر ہوگا. اب جب وہاں پہنچ گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو گاؤں ہے. تو وہ صاحب جو مجھے لایا تھا اس کو میں کمرے کے اندر میں نے بات کی، میں نے کہا بات سنو، میں ویسے بھی مسافر ہوں، مجھ پر تو جمعہ فرض نہیں ہے. ہاں جی. اور آپ نے جو طریقہ اپنے اختیار کیا اس کے ذمہ دار آپ ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ تو آپ ہی آپ جانے والا پاک کی بات، مطلب اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو میں اپنا فرض نماز ظہر جو ہے نا میں اندر پڑھوں گا، کمرے میں جماعت کروں گا. ویسے تو میں 2 رکعت فرض پڑھ سکتا ہوں، مطلب ادھر بھی پڑھ لوں. میں اگر فرضوں کی نیت کروں تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ کہیں گے شاید وہ نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن میں نے کہا کہ چونکہ ہم نے جماعت کرنی ہے تو لہٰذا وہ کمرے میں اپنے میں فرض نماز پڑھ لوں گا، اور باقی یہ ہے کہ باقی بیان میں کر لوں گا. بیان سے مجھے وہ نہیں ہے. نماز آپ پڑھائیں گے چونکہ ظاہر ہے میں تو پڑھ چکا ہوں گا اپنی نماز، تو لہٰذا میں تو نہیں پڑھا سکوں گا. ظاہر ہے میں اپنے فرض نماز پڑھ چکا ہوں گا، تو نماز آپ پڑھائیں گے، میں آپ کے پیچھے نفل کی نیت کر لوں گا. تو لہٰذا لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، میری نماز صحیح ہو جائے گی، آپ کا معاملہ اللہ کا سب. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. پھر ہم نے ایسے کیا. مسائل کا خیال رکھنا چاہیے، یہ کوئی گپ شپ کی باتیں نہیں ہیں. جو مسئلہ جیسا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جس مسئلے میں اختلاف آ جائے اس میں اختلاف سے نکلنا اعلیٰ درجے کا مستحب ہے. یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے. اگر کبھی اختلافی بات آ جائے آپس میں اپنے علماء کے اندر، ایک ہوتا ہے نا بعض دفعہ اماموں کے اختلاف ہے، تو اس میں تو آپ اپنے امام کے مسئلے پہ عمل کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس میں بھی ہمارے بعض مشائخ جیسے مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس طریقے سے عمل کرتے کہ کسی امام کے خلاف نہ آئے. کوشش ان کی یہی ہوتی تھی، کسی امام کے خلاف ان کا طریقہ نہ آئے. اس وجہ سے عمر بھر جماعت کی نماز خود پڑھاتے تھے، اس نیت سے کہ فاتح خلف الامام میں اختلاف ہے تو خود پڑھانے والا جو ہوتا ہے وہ تو پڑھتا ہی ہے، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور باقی لوگوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک کے عمل پڑھتے دوسرے پہ عمل نہیں ہوتا. اس وجہ سے حضرت خود نماز پڑھاتے تھے، اور باقی چیزوں میں بھی جیسے چمڑے کے مسئلے پہ نماز نہیں پڑھتے تھے، امام مالک کا مطلب کے نزدیک اس کا نہیں. اس طرح اور بہت سارے مسائل میں وہ جمع بین المسالک وہ اس پہ عمل کرتے تھے. تو ہمارے مشائخ اور بزرگان دین تو یہ بھی کرتے ہیں، لیکن عوام سے توقع نہیں ہے کہ عوام کے اوپر بھی کہہ دیجیے، کیونکہ ظاہر وہ اپنے امام کے طریقے پہ عمل کر لیے بھی کافی. ہاں جی. تو ان کو تو اپنے امام کے طریقے پہ، لیکن اگر کسی ایسے مسئلے میں جس میں خود اپنے علماء میں اپنی ایک ہی مسئلے کے علماء میں اختلاف ہو تو اس کو اس طریقے سے کرنا لازم ہے کہ جس میں اعلیٰ درجے کا مستحب ہے کہ جس میں اختلاف سے نکل سکے. اب جیسے میں نے کیا نا، مطلب اس میں الحمدللہ اختلاف سے نکل گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو اگر سے تھوڑی بہت تکلیف ہوئی لیکن مسئلہ تو نہیں ہوا نا. ظاہر الحمدللہ نے سارا کام ٹھیک ہو گیا. اب ان کے ساتھ الجھنا بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے ساتھ الجھ کے ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا کہ پھر اس کو سمیٹ ہی نہیں سکتا. اب تو ممکن ہے کہ کس طریقے سے پلان کر کے صحیح کر لیں اس کو، لیکن ایک دفعہ عوام کو پتہ چل جائے وہ تو پھر تنگ کرتے ہیں، پھر تو ان کے لیے عمر بھر کا مسئلہ بن جاتا. تو ظاہر ہے ان کو ان کے لیے مسئلہ بھی نہیں بنانا تھا، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچانا تھا. تو اس میں یہ طریقہ کار پھر ہوتا ہے. تو جمعہ کی نماز اب دیکھیے آئے گی انشاءاللہ. آگے بات ہے تعریف، سب سے پہلے جمعہ کی نماز کی تعریف.
جمعہ کے دن ظہر کے وقت میں 2 خطبوں کے بعد 2 رکعت نماز جمعہ کی نیت سے پڑھنا جمعہ کی نماز کہلاتا ہے۔ جن کی جمعہ کی نماز فرض نہیں، ان کی جمعہ کی نماز پڑھنے سے ظہر کی نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے مسافر میں، جیسے ادھر مطلب میں گجرانوالہ چلا گیا، مثلا میں مسافر ہوں، ہم شہر ہے، نماز پڑھ سکتے جمعہ کی، اب میں کسی مسجد میں جا کر جمعہ پڑھ لوں تو مجھ پر ظہر پر فرض نہیں ہے، بس جمعہ نے ظہر کو بھی ادا کر دیا۔ گجرانوالے والوں کا تو ویسے ہی جمعہ تھا نا، مطلب اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مسافر تو آپشن تھا نا اس کے پاس، وہ ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتا تھا۔ تو اگر اس نے جمعہ کی نماز پڑھ لیا تو ظہر بھی اس میں ادا ہو گیا، اور اگر ظہر کی نماز پڑھ لی تو جمعہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، تو اس کے پاس آپشن ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ لے یا ظہر کی نماز پڑھ لے۔ دوم سنن مستحبہ، اچھا صلاۃ جمعہ، نماز جمعہ کے لیے بیشتر سے جانا اور مسواک کرنا اور اچھے اور سفید کپڑے پہننا اور تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں ہی بیٹھنا مستحب ہے، اور غسل سنت ہے۔ ہاں جی، اس کا جو حکم ہے کہ جمعہ کی نماز فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ موقع ہے، یعنی ظہر کی نماز سے اس کی تاکید زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں کہ جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ منافق ہے اور اللہ سے بیلا کا، چونکہ اس کی فرضیت کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے، لہذا اس کا منکر کافر ہے۔ اب شرائط جمعہ، یہ وہی مشہور بات شرائط جمعہ، جمعہ پڑھنے کی 4 شرطیں ہیں۔ جمعہ پڑھنے کی 4 شرطیں ہیں کہ ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو یا نہ پائی جائے تو جمعہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، شہر یا شہر کا مقام بڑا گاؤں یا قصبہ میں ہونا، یعنی وہ جگہ جہاں متعدد کوچے اور بازار ہوں، اور وہ ضلع یا پرگنہ ہو، اور وہاں کوئی حاکم ہو کہ مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے۔ یوں ہی شہر کے آس پاس جو جگہ شہر کی مصلحتوں کے لیے ہو، جیسے فنائے مصر کہتے ہیں، جیسے قبرستان، فوج کے رہنے کی جگہ، کچہریاں، اسٹیشن وغیرہ، وہاں بھی جمعہ نماز جائز ہے۔ اور چھوٹے گاؤں میں جمعہ جائز نہیں، تو جو لوگ شہر کے قریب گاؤں میں رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ شہر میں آ کر جمعہ پڑھیں۔ نمبر 2، سلطان اسلام یا اس کا نائب جس نے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا ہو، اور جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو وہاں جو سب سے بڑا فقیہ سنی سے العقیدہ ہو، احکام شرعی جاری کرنے میں سلطان اسلام کے کیا مقام ہوتا ہے، لہٰذا وہی جمعہ قائم کرے۔ اور یہ بھی نہ ہو تو عام لوگ جس کو امام بنائے وہ جمعہ قائم کرے۔ عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے، نہیں ہو سکتے کہ 2-4 شخص کسی کو امام مقرر کر لے، ایسا جمعہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 3، وقت ظہر، یعنی وقت ظہر میں نماز پوری ہو جائے تو اگر اس نماز میں اگرچہ تشہد کے بعد عصر کا وقت آ گیا ہو تو جمعہ باطل ہو گیا، ظہر کی قضا پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4، خطبہ جمعہ، اور اس میں شرط یہ اصل میں یہ بات اس لیے کی گئی کہ بعض لوگ جمعہ بہت تاخیر سے پڑھتے، ان کے نزدیک جو بیان ہے نا وہ فرض عین ہے، اور جمعہ میرے خیال میں فرض کوئی سنت ہو گیا، کوئی اور اس طرح ہوگا کیونکہ اپنے بیان کو اتنا لمبا کر لیتے کہ اس میں جمعے کا وقت نکل جاتا، غلط، یہ اختلافی ہو جاتا ہے۔ اختلافی اس طرح ہوتا ہے اگر مسئلہ اول سے نکل گیا تو اختلافی ہو گیا نا۔ خود ہمارے اماموں میں امام شافعی نے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ مثل اول پر عمل کرتے ہیں، تو ہمارے اپنے صاحبین کے نزدیک اختلافی ہو جائے گا۔ اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ جمعہ جو ہے ہر موسم میں اول وقت میں مستحب ہے، اول وقت۔ ہاں جی، باقی جو ظہر ہے وہ سردیوں میں جلدی یعنی اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، اور گرمیوں میں تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، اس پر بھی عمل نہیں ہوتا، دونوں پہ عمل نہیں ہوتا۔ جمعہ کی نمازیں بہت تاخیر سے پڑھی جا رہی ہیں ہمارے علاقوں میں،
بعض جگہوں پہ ذرا ماشاء اللہ جلدی پڑھتے ہیں، 1 بجے بھی پڑھ لیتے ہیں، 1:30 بجے بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ تاخیر سے نہیں پڑھنی چاہیے، مطلب کم از کم مستحب کے تو خلاف ہے ہی، لیکن خطرہ بھی یہ ہے کہ اختلافی وقت میں نہیں چلے جائے، اور اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آج کل 12 بجے مطلب بیان شروع کرتے ہیں، کیونکہ بیان کے لیے تو اذان شرط نہیں ہے اور نہ وقت کا داخل ہونا شرط ہے۔ ہاں جی، تو 12 بجے بیان شروع کر لیتے ہیں، 12:35 پہ یہاں مسجد میں اذان ہوتی ہے، تو 12:35 پہ ہم بند کر لیتے ہیں بیان، چونکہ اذان مسجد میں ہو چکی ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد ہم سنتے پڑھ کے پھر بس خطبہ کے بعد نماز کے بعد پھر پورا۔ تو مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ اس میں جو اول وقت والی نماز ہے اس کا جو ہے نا وہ ماشاءاللہ فائدہ میں حاصل ہو جاتا ہے۔ یا کریم، خطبہ جمعہ، اور اس میں شرط یہ ہے کہ وقت میں ہو اور نماز سے پہلے ہو، اور ایسی جماعت کے سامنے جو جمعہ کے لیے شرط ہے، اور اتنی آواز سے ہو کہ پاس والے سن سکے، اگر کوئی امر مانے نہ ہو، اور خطبہ و نماز میں اگر زیادہ فاصلہ ہو جائے تو پھر وہ خطبہ کافی نہیں رہے گا۔ نمبر 5، جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد موجود ہو۔ نمبر 6، اذن عام یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا بھی جی چاہے اس میں آ کر نماز پڑھے، کسی روک ٹوک نہیں۔ البتہ جمعے کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے، اس میں یہ بات آپ لوگوں نے نوٹ کی ہے، جمعے کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے۔ میں اس پہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ہمارے دفتر میں جس وقت جمعہ کی چھٹی ختم ہو گئی تو پھر ظاہر ہے دفتر میں تو جمعہ آ ہی جاتا تھا، تو پھر جمعہ تو پڑھنا تھا، تو وہاں ہمارے ایک خیر آباد مسجد تھی جس میں باقی نمازیں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے وہاں محلہ تھا، وہ محلہ وہاں سے ختم ہو گیا، سرکاری جگہ ہو گئی، تو ظاہر مطلب محلہ اتر گیا، وہ بازار بھی ختم ہو گیا، تو اب ظاہر وہ مسجد ویران ہو گیا۔ ممکن ہے وہاں کوئی چوکیدار ووکیدار آتے ہوں، اپنی نماز پڑھ لیتے ہوں، لیکن وہاں کوئی باقاعدہ جماعت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو ہم نے پھر اسی مسجد کو آباد کرنے کا ارادہ کیا کہ اسی میں ہم جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ وہاں پر سہولت بھی تھی، ساری چیزیں تھیں، لہٰذا ساتھی آتے تھے اور وہاں پر ہم نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن میں آیا تو سارے لوگ مسجد سے باہر کھڑے ہیں، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہتے یہاں چونکہ باقی نمازیں نہیں ہوتی تو یہاں جمعہ کی نماز جائز نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہوگا، میں نے کہا چلو آ کر میں مسئلہ بتاتا ہوں، آپ اندر لوگ آپ آ جائیں، مسئلہ بتاتا ہوں۔ خیر اندر آ گئے سارے لوگ، میں نے کہا خدا کے بندو، ایک دفعہ مسجد نبوی کے امام صاحب آئے تھے اسلام آباد میں، اس میں گراؤنڈ میں نماز پڑھی تھی، اس لیے وہ نماز ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ یہ تو ہو گئی تھی۔ میں نے کہا پھر کیوں ہو گئی تھی؟ وہ تو گراؤنڈ تھا، گراؤنڈ میں تو باقی نمازیں نہیں ہوتی، تو کیسے ہو گئی؟ چپ ہو گئے۔ میں کہ چلو آپ کو ایک اور بات ہے، تبلیغی جماعت کا جو اجتماع ہوتا ہے 3 دن، اس میں جمعہ بھی آتا ہے، تو جمعہ کی نماز وہ وہاں پڑھتے ہیں، تو کیا خیال ہے ادھر پھر باقی نمازیں ہوتی ہیں باقی دنوں میں؟ کہتے نہیں ہوتی، بس تسلی ہو گئی، آرام سے بیٹھ کے۔ اصل میں شیطان بھی کچھ اپنا راستہ تو نکالتا ہے، اور لوگ بھی سوچتے نہیں، بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں، حالانکہ چیزیں بالکل صاف موجود ہوتی ہیں، اس میں کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہوتا، ذرا تھوڑا سا عقل سے کام لینا ہوتا ہے۔ تو جمعہ کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے، البتہ مسجد موجود ہو تو پھر اس میں کرنا چاہیے، کیونکہ ساری مسجدیں مطلب